میں ناظرین اپنا ٹاپک کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ اتحاد میں بہت طاقت اور بہت برکت ہوتی ہے. اب یقین مانیں جب 6 اور 7 کو انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر اور جو میزائل لگے جس پہ جو بے گناہ شہید ہوئے, یقین مانیں میں نے بہت پتہ کرنے کی کوشش کی, مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ جو شہید ہونے والے لوگ تھے ان کا تعلق کس پارٹی سے تھا. میزائل نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس کو مار رہا ہے, جب شہید ہو رہے تھے صرف پاکستانی ہی شہید ہوئے. اور جب پاکستان نے اپنا بدلہ لیا تو میں نے دیکھا کہ فوج میں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ کون تھا جس نے بدلہ لیا, یہ پنجابی تھا, پٹھان تھا, سندھی تھا یا بلوچ تھا. مجھے پتہ چلا صرف پاک فوج تھی. اور اس کے بعد جو دیکھا دنیا نے دیکھا اور انڈیا کی چیخیں پھر پوری دنیا نے سنی, تو یہ تھی ہماری طاقت اور یہ تھا ہمارا پاکستان. اس وقت جو بھی آپ کے درمیان میں ڈیفرنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ کے دشمن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو جو ہماری پہلی سٹوری ہے وہ بھی اتحاد کے متعلق ہے. 3 ملکوں کا اتحاد ہوا ہے. کس کا اتحاد ہوا ہے اور اس سے کون بہت زیادہ پریشان ہو گیا, یہ ڈیٹیل سے جانتے ہیں اپنی پہلی سٹوری میں. اچھا, اس کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. فرق اگر آپ 1971 کی تاریخ اگر آپ کو معلوم ہو, آپ اس وقت چھوٹے بچے ہوتے ہوں گے, آپ کو نہیں پتا کہ کیا. ویسے بچہ میں بھی تھا اس وقت, مجھے بھی پتہ نہیں ہے, مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا. لیکن میں نے جو تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے تو شیخ مجیب الرحمان جو ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور بنگالی لیڈر تھے, اور انہوں نے ایکسٹریت بھی حاصل کی تھی. اس وقت ہماری کو پولیٹیکل غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا تھا. بہرحال شیخ مجیب الرحمان اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو انڈیا نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. سپورٹ اتنا زیادہ کیا کہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں پاکستان کا ایک آدھا حصہ جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہو گیا. اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان اور جو ان کی فیملی تھے وہ انڈین نواز ہو گئے. وہ ظاہر ہے ان کا انڈیا کے ساتھ تعلقات پیدا ہو گئے اور پاکستان کے ساتھ ان کے بہت زیادہ ڈفرینسز پیدا ہو گئے. پھر شیخ مجیب الرحمان صاحب کو قتل کر دیا گیا, بلکہ پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا. صرف 2 بیٹیاں ان کی بچیں جس میں سے بڑی بیٹی کا نام حسینہ واجد ہے, اور یہ جو شیخ حسینہ واجد ہے, واجد ان کے خامد کا نام تھا. تو اس کے بعد وہ پالیٹکس میں آئی, اپنے والد کا انہوں نے جھنڈا اٹھایا, اپنے والد کی پارٹی انہوں نے چلانی شروع کی اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آ گئی. جب اقتدار میں آ گئی تو اپنے والد کا جو قتل تھا اس کو بھولی نہیں تھی, اور جو انڈیا کے ساتھ ان کے والد کی دوستی تھی اس کو بھی انہوں نے کیری کیا. تو اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو باقاعدہ پھانسیاں لگانا شروع کر دی. جو بہت بزرگ تھے, کوئی 82 سال کا تھا, کوئی 84 سال کا تھا, اور جو آل انڈیا مسلم لیگ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی بنگلہ دیش کے اندر, اس کے اوپر پابندی لگا دی. ان لوگوں کو بھی اس نے بڑی شدید سزائیں دی. پھر جو پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے حسینہ واجد کے دور میں وہ بہت زیادہ خراب تھے, بلکہ بالکل جس طرح افغانستان کے اندر پاکستانی سفیر باہر نکلتا ہے تو اس کو باقاعدہ فوج کارڈن آف کر کے سارے علاقے کو اور سیکورٹی دے کے تو ان کو موو کرواتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ ماضی کی بات ہے, اب نہیں, اب صورتحال مختلف. بالکل اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جب ہمارا سفیر نکلتا تھا تو باقاعدہ فوج کی نگرانی میں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا, اور خطرہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرتے. یہ صورتحال تھی. پاکستان کے ساتھ تجارت منسوخ تھی, پاکستان کے ساتھ ویزے نہیں تھے, پاکستانی بنگلہ دیش نہیں جا سکتے تھے, بنگالی پاکستان نہیں آ سکتے تھے, اور انڈیا کے ساتھ جو بنگلہ دیش کا سارا بارڈر کھلا ہوا تھا. اتنا زیادہ بارڈر کھلا ہوا تھا کہ انڈین تاجر اور انڈیا کے جو لوگ ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, وہ دھڑلے کے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر آتے تھے, بلکہ ٹرین چلتی تھی, اس ٹرین پہ بیٹھ کے وہ بنگلہ دیش آ جاتے تھے. اور پھر جو انڈین تاجر تھا اس نے بنگالی تاجر کی باقاعدہ گردن پکڑ لی اور بہت زیادہ وہ امیر ہونے لگے بنگالی پیسوں سے. تو پھر وہاں پہ حسینہ واجد کا اقتدار لمبا ہو گیا, اور جب لمبا ہوتا ہے اقتدار تو پھر اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح حسینہ واجد نے کیا. اس نے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کرش کرنا شروع کیا, پولیٹیکل ورکرز کو کرش کرنا شروع کیا, وہاں پہ جو میڈیا تھا اس کو کرش کرنا شروع کیا. مودی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. بہرحال ایک انقلاب آیا اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد اگر حسینہ واجد انڈیا نہ جاتے یا مودی ان کو پناہ نہ دیتے تو شاید انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات کچھ کسی نہ کسی حد تک چلتے رہتے. لیکن اس کے بعد, اس واقعے کے بعد بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ قطع تعلق کر لیا اور تعلقات خراب ہو گئے. ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہو گئے. پھر چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات خراب تھے, اس وجہ سے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی خراب تھے. تو بنگلہ دیش نے چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنا لیے, بلکہ سو فار سو اس نے شری لنکا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے, بھوٹان کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, جو سسٹر وہاں پہ اسٹیٹس ہیں, جتنی سسٹر کنٹریز ہیں جو بنگلہ دیش کے آگے پیچھے ہیں, ان سب کے ساتھ بنگلہ دیش نے اپنے تعلقات بہتر کیے. اسی سینیریو کے اندر پھر 3 ملکوں کی ایک میٹنگ ہوئی, اور یہ میٹنگ چائنا کے اندر ہوئی. 19 جون کو ہوئی, ویسے اس کو زیادہ عرصہ ہو گیا, لیکن بہرحال ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر پاکستان تھا, چین تھا اور بنگلہ دیش تھے, اور تینوں کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہاں پہ گئی, اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے, اور اس خطے کی کامیابی کے لیے, اس خطے کی ترقی کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے, لیکن ہم کسی اور ملک کے خلاف اکٹھے نہیں ہو رہے, ہم صرف اور صرف 3 ملکوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک سینیریو بنا تھا اس وقت, ظاہر تازہ انڈیا کو شکست بھی ہوئی تھی, پاکستان کی بلے بلے ہو رہی تھی. اسی بلے بلے میں بنگلہ دیش کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو گئی. تو اس وقت انڈیا کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی خاص معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اب ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک سہ افریقی اتحاد بنا ہے, یہ آنے والے دنوں میں بہت ڈنٹ ڈالے گا. اب 2 قسم کے ڈنٹ ڈال سکتا ہے یہ سہ افریقی اتحاد. ایک تو یہ دوسری اسٹیٹس کو اپنے ساتھ ملا کے ایک سارک 2 ٹائپ ایک آرگنائزیشن بنا کے ویزا فری کر سکتا ہے سب کے لیے, اور تجارت بھی اور ٹیرف بھی کم کر سکتا ہے, کیونکہ سارک کو تو انڈیا چلنے نہیں دے رہا. ذرا سارک کنٹریز کی جو بنا تھا نا, یہ بہت بڑا پلیٹ فارم تھا, اس کو بدقسمتی سے انڈیا نے چلنے نہیں دیا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تینوں مل کے جوائنٹ ڈیفینس کر سکتے ہیں. اب اگر یہ جوائنٹ ڈیفینس کرتے ہیں, ایک سائڈ پہ چائنا ہے, پھر ساتھ بنگلہ دیش ہے, پھر پاکستان ہے, تو اس کا انڈیا کو نقصان ہے.
دیکھیں نا بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے, چائنا پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے, پاکستان بنگلہ دیش کی, چائنا کی سپورٹ کرتا ہے, تو انڈیا تو مارا جائے گا, کیونکہ انڈیا کے تینوں دشمن ہیں, چائنا بھی دشمن ہے, بنگلہ دیش بھی دشمن ہے اس وقت, اور پاکستان بھی دشمن ہے, تینوں کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں, تینوں اگر اس کو دباتے ہیں انڈیا کو تو بڑا نقصان ہوگا. اس سارے سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھو تو آج لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان جو ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہیں, ان کا ایک بیان آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اتحاد ہے اس سے انڈیا کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. تو انہوں نے گھنٹی بجا دیا ہے کہ انڈیا کو ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے کہ جو انڈیا کے تینوں دشمن ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور وہ انڈیا کے اوپر یلغار کر سکتے ہیں یا دباؤ بڑھا سکتے ہیں. تو اب اس کی طرف سے جو انیل چوہان صاحب کی طرف سے یہ بیان ہے, یہ چھوٹا بیان نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بھی, بنگلہ دیش کو بھی, چائنا کو بھی, کہ ہم آپ کا یہ اتحاد چلنے نہیں دیں گے کیونکہ اس سے انڈیا کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس کے لیے کیا تدارک کرتا ہے, کیا بیس بناتا ہے اور کس طرح آگے بڑھتا ہے, لیکن سر دست یہ اتحاد بنتا وہ مجھے نظر آ رہا ہے, اور اس تھریٹ کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان, چائنا اور بنگلہ دیش تینوں سیریس لیں گے, اور اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. صاحب ایک اور بھی چیز شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ چائنا کو ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی, خاموش ہے, اور میڈیا سے اندر سے پریشر بھی آتا ہے, جو سیم وائسز ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ چائنا کو تو آپ کچھ نہیں کہتے, پاکستان کا ساتھ دینے کا الزام ضرور لگا رہے ہیں, لیکن ان کی پولیٹیکل قیادت کوئی اگریسو بیان نہیں دے رہی, لیکن ان کی ملٹری قیادت کی طرف سے اب مسلسل چائنا کے اوپر بات ہونی شروع ہو وہ گئی. ڈیوائڈ ہے وہاں پہ, سیاسی لیڈرشپ الگ ہے اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان دونوں کے درمیان ایک ڈیوائڈ ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ فوج, کانگریس جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہی ہے, کانگریس فوج کو سپورٹ کر رہی ہے, تو فوج اور کانگریس ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور جو مودی ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور اکیلے ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے آر ایس ایس جو ہے نا وہ بھی اب مودی کو سپورٹ نہیں کر رہی, کیونکہ مودی کا جو رویہ تھا پاکستان کی جنگ سے پہلے وہ بڑا ایروگینٹ تھا. وہ آر ایس ایس کی لیڈرشپ کو بلا لیتے تھے کہ آ جائیں جی پرائم منسٹر ہاؤس آ جائیں, جبکہ اس سے پہلے جو ان کا پرائم منسٹر ہوتا تھا چل کے آر ایس ایس کے دفتر جاتا تھا. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے الطاف حسین والی جو ایم کیو ایم تھی نا, اگر آپ یاد کریں کہ ایم کیو ایم ہے الطاف حسین کی ہے کراچی, اور الطاف حسین کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا ایک پرائم منسٹر لے آتے ہیں یا گورنمنٹ بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنے پرائم منسٹر کو یا کابینہ کو اپنے پاس طلب کرنا ہے. لیکن ایک وقت آئے کہ پرائم منسٹر نے کہے, ایم کیو ایم کا پرائم منسٹر نے کہے کہ الطاف بھائی ذرا آپ اسلام آباد تشریف لے آئیں اور میرے دفتر میں آ کے ملاقات کر لیں. تو ایک تو الطاف حسین کے لیے تو مرنے کا مقام ہوگا. تو اسی سینیریو کو اگر آپ رکھیں مودی اور آر ایس ایس کے معاملے میں, تو آر ایس ایس تو بڑی پارٹی, بڑا گروپ ہے, اور جو بی جے پی ہے اس کا ایک آف شوٹ ہے, اس کی ایک شاخ ہے. تو وہ جہاں سے آپ کو ساری انرجی مل رہی ہے, جو آپ کا سورج ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں میرے گھر تشریف لائیں نا, پھر بات کرتے ہیں. تو اور پھر آپ تھوڑا سا اونچی کرسی پہ خود بیٹھ جائیں, چھوٹی کرسی پہ دوسروں کو بٹھائیں. تو آر ایس ایس جو نا اس نے بھی مجھے لگتا ہے فاصلہ پیدا کر لیا مودی سے, تو مودی وہاں پہ بھی اکیلا ہو گیا ہے, ساتھ اب فوج اس کا ساتھ نہیں دے رہی, اور اپوزیشن جو ہے وہ تگڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے الطاف حسین کا ذکر کیا اور مجھے بوریاں یاد آ گئی. چلیں آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ, لیکن اس سے پہلے اگر انڈیا تھوڑا سا غور کرے تو اس کا باہر کوئی دشمن نہیں ہے, انڈیا کا صرف ایک ہی دشمن ہے اور وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ہے نریندر مودی خود. اب چلتے ہیں جو سب نیکسٹ سٹوری پہ جی. چینی ایئر فورس کے سربراہ جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے, مرید ہو گئے ہیں پاکستان کے. اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یا یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چائنا کی وجہ سے پاکستان نے یہ فتح حاصل کی ہے. نو ڈاؤٹ چائنا ہمارا بہت بڑا دوست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن یہ جو فتح تھی یہ پاکستان کی تھی. اب چینی ایئر فورس کے سربراہ خود اس چیز کو مان گئے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتاتا ہوں. اب وانگ گانگ ان کا نام ہے, اور یہ ان کے ایئر چیف مارشل ہیں چائنا کے, اور وہ پاکستان کے دورے پہ آئے, اور آج ان کا ایئر ہیڈ کوارٹر کے اندر ملاقاتیں بھی ہوئی, ان کا استقبال بھی ہوا, اور انہوں نے تعریف بھی پاکستان کی بہت زیادہ کی. اب چائنا دو چیزیں معلوم کرنا چاہتا ہے پاکستان سے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ ایک ڈیفینس سسٹم خریدتے ہیں تو اس کا ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک ہوتا ہے. وہ کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے وہ دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ نہیں جڑتا. مثلا آپ نے F-16 لیے ہیں, تو F-16 جو ہے وہ امریکن ہے, اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن سسٹم بھی امریکن ہے. بالکل صحیح. تو اب آپ کے پاس ایک دوسرا جہاز J-10 ہے, اب J-10 چائنیز ہے, تو اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن سسٹم وہ بھی چائنیز ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جلن نہیں کر سکیں گے, انٹریکٹ نہیں کر سکیں گے, تو ان دونوں کو جوڑنا ایک بہت بڑا ٹیکنیکل کام ہے. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ لیک ہو جائے گی, وہ دوسرا آدمی سن سکے گا, اور دشمن ملک سن سکے گا, اور پھر اس کو بریک کر سکے گا, جیسے کہ پاکستان نے کیا تھا. تو پاکستان نے کمال اس سارے سینیریو کے اندر یہ کیا کہ اس کے پاس جتنے اکوپمنٹس ہیں, جن کے اندر کچھ یورپین ہیں, مثلا جرمن ہیں, کچھ فرینچ ہیں, پھر اس کے پاس امریکن ہیں, پھر اس کے بعد چائنیز ہیں, اور پھر کچھ ٹرکش ہیں, یہ سب چیزیں جو نا مختلف ملکوں سے لی ہوئی تھیں. تو جو اس نے کمیونیکیشن نیٹ ورک بنایا نا ان سب کے درمیان, وہ حیران کن تھا, جو آج سے پہلے کسی جگہ پہ نہیں ہوا. تو اس نے ایک متھ توڑ دی کہ جی اگر آپ کے پاس جس ملک کا اکوپمنٹ ہے آپ کو کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی وہی کریٹ کرنا پڑے گا. جیسے ایک رافیل پاکستان نے گرایا نا, تو رافیل کمپنی نے یہی کہا تھا کہ جو آپ کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ایشو ہے, وہ رشین ہے اور ہم فرینچ ہیں, تو آپ کو یہ چاہیے کہ نیچے جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ بھی آپ فرینچ خریدیں, پھر جا کے یہ بہتر پرفارم کرے گا. ویسے نہیں پرفارم کر سکے. لیکن پاکستان نے نہ چائنیز سے اس قسم کا کوئی مطالبہ کیا تھا, نہ ہی ویپن انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکا نہیں دے دیا پاکستان نے. اس نے اس میں کوئی شک نہیں. ایک چیز یہ کی, دوسرا جو پاکستان نے کیا وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے, وہ یہ ہے کہ ہیکنگ جو پاکستان کی تھی وہ حیران کن تھے. مثلا ان کا جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کو ہیک کر لیا تھا پاکستان نے. پھر ان کی جو لیڈرشپ ہے ملٹری اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے درمیان جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک تھا پاکستان نے اس کو ہیک کر لیا تھا. پھر جو ان کی بجلی کا سسٹم ہے اس کو پاکستان نے ہیک کر لیا تھا. وہ انڈیا کے اندر بجلی کبھی اوپر جا رہی تھی, کبھی نیچے جا رہی تھی, کبھی بند ہو رہی تھی, کبھی چل رہی تھی.